والا ایشو اور اس میں پھر اس کو ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور بتایا گیا کہ 85% بنائی نہیں ہے اور فلاں چیز ہے اور فلاں چیز ہے. کچھ اینکرز نے یہ بھی کہہ دیا کہ پوری آنکھ ضائع ہو گئی. ہر ایک نے اپنی اپنی جس کو وی لاگ پہ جتنی ویورشپ ملنی چاہتی تھی اس نے اسی طرح کی سٹوری ڈالی. محمود خان اچکزئی صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھا اور اس سے پہلے ہی ہم لوگ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھے. سردار ریاض صادق صاحب مسلسل بیچ میں تھے اور ہمارا اور اپوزیشن کا وہ رابطہ کرا رہے تھے اور ہم نے ان کو بڑی کلیئر بات کی تھی کہ علاج کے معاملے میں ہم چاہے کوئی بھی قیدی ہو جو آئین اور قانون کے تحت اس کو سہولت اویلیبل ہے وہ ہم اویلیبل کریں گے. اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایک نان پولیٹیکل ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہو وہ ہمیں نام دے دیں تاکہ ہم اس سے بھی چیک اپ کرا لیں. جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کریں کہ آپ اس کو رہنے دیں, ہمارا ایک فیملی کا بندہ ساتھ ڈالیں. خیر ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ ایک فیملی کا بندہ بھی ساتھ لے. اور یہ میں ساری چیزیں وہ بتا رہا ہوں جو ریکارڈ پہ ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. جب ان کا قاسم ایک کزن ہے جس کا نام ہمیں دیا گیا اور ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی آ جائے اور ہم چیک اپ کراتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. جب دونوں چیزیں ہو گئیں تو کہا گیا کہ نہیں ایسے نہیں, آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے ہاسپٹل ایڈمٹ کریں, ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے. اس میں میں نے کہا جی ایک ہفتہ نہیں 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑ جائے. اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے تو ہم 100% کریں گے, لیکن اگر ڈاکٹرز نہیں ریکمینڈ کریں گے, چیز نہیں کریں گے تو ہم کیسے ایڈمٹ کر دیں. تو اس پہ ہم نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہنے پہ, صرف آپ کے کہنے پہ جو ہے ہم ایک ہفتے کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیں. خیر ہم نے بیسٹ ڈاکٹرز پک کیے سرکاری اور پرائیویٹ, اور کیونکہ 3 دن ہو گئے تھے چیک اپ نہیں ہونے جا رہا تھا اور ہم نے وہ ڈاکٹرز کو پک کیا اور ہم نے ان کو اڈیالہ کے لیے ٹائم مقرر کیا. اس کے بعد ہم نے اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں گوہر صاحب ان کو انفارم کیا کہ جی کیونکہ آپ پارٹی کے رہنما ہیں, چیئرمین ہیں, تو ہم آپ کے سامنے ان ڈاکٹرز کی موجودگی میں جو بھی چیک اپ ہوگا آپ خود وٹنس کر لیں اور آپ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں. تو 2:30 بجے کا ٹائم ان کو دیا, 1 گھنٹہ وہ انتظار ہم کرتے رہے, لیکن گوہر صاحب کا جواب آیا کہ نہیں ان کی پارٹی سے مشاورت ہوئی ہے وہ نہیں آ سکیں گے. 3:30 بجے ہم نے, جبکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سب کے سامنے گوہر صاحب کے سامنے یہ سارا چیک اپ ہو, 3:30 بجے ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا اور چیک اپ کے بعد وہ واپس ہاسپٹل آئی تھنک 1.5 گھنٹہ تقریباً وہ وہاں پہ رہے, گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, اور اس کے بعد وہ واپس ہاسپٹل آ گئے. نے پھر رابطہ کیا ان کے ساتھ, ہم نے کہا آپ نہیں آئے لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر سینٹ آپ تینوں آ جائیں اور اپنے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بھی لے آئیں ساتھ. انہوں نے کہا ڈاکٹرز تو لاہور میں ہیں, تو اپوزیشن لیڈر سینٹ اور گوہر صاحب جو ہیں وہ پیمز آ گئے اور وہاں پہ انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات کی
1.5 گھنٹے کی ملاقات میں تقریباً 45 منٹ وہ جو 2 ڈاکٹرز تھے وہ فون پہ ان ڈاکٹرز سے بریفنگ لیتے رہے, ایک ایک چیز پوچھی انہوں نے, اور تقریباً 45 ہی منٹ جو پولیٹیکل رہنما تھے انہوں نے بریفنگ لی. اس کے بعد جو ان کے ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا ایکسیلنٹ, یہ بہترین علاج ہو رہا ہے, اگر ہم نے بھی کرنا ہوتا تو ہم بھی یہی علاج کرتے. پولیٹیکل رہنماؤں نے کہا جی ہم مطمئن ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں سارا کچھ. اس موقع پر میں نے ان سے پھر کہا کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ پوچھ لیں, اگر کوئی ایسا ٹیسٹ رہ گیا جو ہم نے نہیں کرایا تو ہم وہ بھی کرائیں گے. جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تمام ٹیسٹ جو ہو سکتے تھے وہ ہوئے ہوئے ہیں اور ہم مطمئن ہیں. اس کے بعد وہ لوگ واپس جاتے ہیں. میں آپ کو صرف اتنی سی بات بتا سکتا ہوں جو ہمارے پاس موجود ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. انہی کی وجہ سے 3 دن میڈیکل چیک اپ نہیں ہو سکا. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ہمدردی ہے, ہمارا بڑا تعلق ہے اور سارا کچھ ہے, اور دوسری طرف بھرپور قسم کی پالیٹکس اس میں کھیلی گئی ہے. اچھا, اب اگر میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے, آپ کے ڈاکٹرز بھی مطمئن ہیں, سب کچھ موجود ہے, اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ٹیسٹ آپ بتائیں جو آپ کرانا چاہتے ہیں وہ بھی کرائیں, پھر یہ سارا کچھ کیوں؟ پھر یہ سارا روڈ بلاکس, بریجز کو بلاک کرنا, لوگوں کو تنگ کرنا, وہ کیوں؟ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوتی تو آپ پہلے دن مان جاتے. اور اس میں میں کہوں گا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ سارے تقریباً آن بورڈ ہوتے تھے, لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس کو ویٹو کرتی تھیں, وہ ہر چیز کو منع کر دیتے تھے. جب ان لوگوں کے سامنے ساری حقیقت آئی وہ بھی موجود ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اس چیز کو کیش کرنا چاہتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو جس طرح یہ بات نکلی ہے کہ جی عمران خان صاحب آنکھ کے علاج کے لیے ہاسپٹل لائے گئے, یہ ایک آنکھ میں انجیکشن لگنا تھا اور سب کا یہی مشورہ تھا کہ یہ ہاسپٹل میں لگ جاتا ہے, آرام سے لگا جائے. لیکن ہم نے یہ ایڈوائز کیا کہ کوئی جرمز نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو, سارا کچھ ہو, تو ہم نے وہ ایز اے پریکاشن ہاسپٹل جا کے انجیکشن لگوایا, ورنہ وہ ایک معمولی سی چیز تھی, جو ایک انجیکشن لگنا تھا وہ لگ جاتا. آلریڈی ان کا چیک اپ وہاں پہ ڈاکٹرز کر رہے تھے, سب کچھ موجود تھا. تو ہم نے تو آلریڈی, اگر نیت میں کہیں خرابی ہوتی یا کچھ ہوتا, ایک چیز میں آپ کو بہت کلیئر بتا دوں کہ چاہے کوئی بھی قیدی ہو, اگر اس کا علاج کی ضرورت ہے تو وہ ہمارا فرض ہے. لیکن پھر یہ ضرور کنسیڈر کریں کہ ہمارے پاس کتنے ہزار قیدی ہیں, کیا ان کے ساتھ بھی ہم یہی سلوک کر رہے ہیں جو ادھر ہو رہا ہے؟ کیا ان کو وہی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں جو یہاں پہ ملی ہوئی ہیں؟ میں تو آج بھی اس چیز کے اوپر بہت انسسٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو لے جا کے جیل میں دکھانا چاہیے, جرنلسٹوں کو, کہ وہاں پہ جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, جو چیزیں اویلیبل ہیں, وہ وہاں جا کے دیکھیں, تاکہ ایک دفعہ کے لیے سارا قصہ ختم ہو. وہ جو کھانا وہاں پہ بنتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, وہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن نہیں ابھی فی الحال, ادروائز میں تو چاہوں تو بالکل لے کے جاؤں اور یہ چیز لوگوں کو دکھاؤں. خیر, اب آپ کے پاس کل میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے اور اس میں تمام چیزیں کلیئر ہیں, آ گئی ہے, سب کچھ آ گیا. ہم
اس طرح کی کسی بھی چیز پہ نہ ہم لوگ نہ گورنمنٹ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے. اور میں نہیں بتانا چاہتا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر مناسب ہیں اگر میں اس ٹائم شیئر کروں, بٹ ڈیفینیٹلی کیونکہ ان کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہے ہم کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس طرح کا تماشا بنانا بالکل غیر مناسب ہے, اور پلس لوگوں کو گمراہ کرنا, اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں کس کس قسم کی فیڈ کر رہے ہیں انفارمیشن, وہ سب سے زیادہ زیادتی ہے. اور آپ کو پتہ بھی ہے اصل بات کا, جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بات کا اور اس کے باوجود آپ وہ چیزیں کرتے جا رہے ہیں. اگر کوئی سیاسی انتقام کرنا ہوتا, کوئی چیزیں کرنی ہوتی, تو سب سے پہلے تو آپ جیل میں کسی کو ٹائٹ کرتے ہیں. اس میں تو صرف جیل مینول کے مطابق ہی جانا ہے تو سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. کوئی فیسلٹی نہ دیں اور صرف جیل مینول میں جو ایک عام قیدی کو چیز مل رہی ہے ان کو ملے تو دیٹس اٹ, اس کے بعد کوئی چیز دوسری نہیں رہ جاتی. پلس جیل قوانین سے ان کو بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ سب کے سامنے ہے, پروپیگنڈا اب بند ہونا چاہیے. بانی پی ٹی آئی کی بینائی کے معاملے پر ایک پروپیگنڈا کیا گیا. محسن نقوی نے کہا کہ محمود اچکزئی کے خط لکھنے سے پہلے ہی ہم اپوزیشن سے رابطے میں تھے. ذمہ داری بنتی ہے وہ ساری کلیئرٹی ہے, لیکن چاہے ہاسپٹلز ہوں, چاہے بزنس ہو, چاہے روزمرہ کی زندگی ہو, یہ سب ہماری رسپانسبلٹی ہے. لیکن جو پچھلے چند دنوں سے ہو رہا ہے اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ابھی آپ کے سامنے ایک کورٹ کا فیصلہ آ گیا جس میں انسٹرکشن ملی ہے کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو بحال کیا جائے اور جو بھی عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور انہوں نے 18 فروری تک رپورٹ مانگی ہے اور چیف سیکرٹری اور آئی جی کو اس پہ انہوں نے انسٹرکشن جاری کی ہے. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کے اوپر ہم لوگوں کو اتنا ضرور بتائیں کہ جو بھی آپ کے پارٹی کے اندر وہ سیلز موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ان سے خبردار رہیں. وہ آپ کے لوگوں کے دشمن ہیں جو کسی اور عزائم میں اپنی پولیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو اس ساری چیز کے بعد اس یقین پہ پہنچا ہوں کہ کم سے کم کچھ لوگوں کا تو مجھے بڑا کلیئر ہو گیا کہ وہ ان کی صحت کے بارے میں سے زیادہ اپنی پولیٹکس کے بارے میں فکر مند ہیں. ہم میک شور کریں گے جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر وہ بھی یقینی بنائیں. اور اسلام آباد میں جس طریقے سے آپ کے سامنے کوشش کی گئی کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں خرابی پیدا کی جائے, کسی طریقے سے وہاں پہ پورا بلاک کیا جائے, آپ کے سامنے تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں, اس کے بعد لاجز میں, اس کے بعد کے پی کے ہاؤس میں. لیکن ہم نے جس اسلوبی کے ساتھ ہم اس کو سنبھال سکتے تھے ہم نے سنبھالا. ایک چیز بڑی کلیئر ہے, اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا شوق ہے, دھاوا بولنے کا شوق ہے, تو میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں, ہماری ٹیم بڑی کلیئر ہے کہ پھر آپ بول لیں, پھر آپ خود دیکھ لیجیے. کیا پی ٹی آئی کسی بارگین پوزیشن پہ آنا چاہ رہی ہے, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے بٹوین دا پارٹی اور چیئرمین عمران خان, وہ لگ رہا ہے جیسے وہ چاہتی ہیں کہ خان صاحب جو ہے الگ تھلگ رہیں اور کسی بارگین پوزیشن میں آ جائیں. ایک چیز, دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ علی مین گڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے جتنی ایفرٹ محسن نقوی صاحب نے کی ہے شاید پی ٹی آئی اور کسی اور بندے نے اس ملک کے اندر کی نہیں. ان دونوں چیزوں کو ملا کے ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا ہونے کے جا رہا ہے. دیکھیں, ایز اے جرنلسٹ میں نے آپ کو جو سٹوری بتانی تھی بتا دی. آپ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے اس کو کنفرم کر لیں, اس کے بعد آپ خود حساب لگا لیں کہ کون اس پہ کیا گیم کھیل رہا تھا.
جہاں تک رہی بات گنڈاپور صاحب کی، میرا خیال ہے کہ ایک چیز کوئی نئی نہیں ہے. میں پہلے دن سے بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل ہمیشہ بات چیت میں ہوتا ہے، اور یہ میرا کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی باتیں کی ہیں جو میں کرتا ہوں، اور وہی انسٹرکشن ہیں جو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ کہنا کہ میرا اپنا ذاتی طور پہ پوچھیں گے، میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں بات چیت، اور یہی بات ایک سیکنڈ یہی بات پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. تو باقی کہ آپ نے خواتین کے ویٹو کی بات کی، سر ہر گھر میں خواتین ویٹو کر جاتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کریکٹر ہے سپرنٹینڈنٹ جیل، ان کا کیا بنا، کیا ان کے خلاف کوئی انکوائری اور وہ کیا انیشیٹ کرے، تو اس کا رزلٹ کب تک آنے کے لیے؟ وہ میرے خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سے چیک کر کے آپ کو بتاتے کہ اس پہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن دے آر آن اٹ. محسن صاحب، باجوڑ میں اور شانگلہ میں 2 دلخراش واقعات ہوئے گزشتہ روز، ایک ایسے موقع پر جبکہ پاکستان کے اندر ہمارے بلوچستان میں بھی خاص طور پہ KPK میں یہ جو دہشت گردی کی آگ ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس میں گزشتہ ہفتے سیکورٹی ذرائع سے بھی ایک ملاقات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو KPK کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو لگ رہا ہے کہ برف پگھلی ہے. آپ سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہاں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان کے انصاف یہ چاہ ہی نہیں رہا کہ پاکستان کی، کیونکہ ان کی قیادت یا کچھ لوگ کہ پاکستان کے اندر امن ہو، پاکستان میں اس صوبے کے اندر جہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہاں پر انہیں زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے، روڈز بند ہیں. کب تک ہم اس عدالتی فیصلے کو امپلیمنٹ کرائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ ڈیجیٹلی اس آگ کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کے خلاف آپ کب کارروائی کریں گے؟ کیونکہ گزشتہ دنوں آپ نے بھی دیکھا کہ ایک نوجوان صحافی جس نے سچ کو صرف پورٹرے کیا اسے اٹھا لیا گیا، لیکن جو جھوٹ کی دکان چلا رہے ہیں، جو ملک کے اندر نفرت کو، انتشار کو پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. جہاں تک رہی ڈیجیٹل کارروائی، وہ آلریڈی شروع ہے، آلریڈی ہم نے کر دی ہوئی ہے، 2-3 دن سے کر دی ہوئی ہے. جو آپ کا اس سے پہلے کا سوال ہے وہ یہ کہ KPK کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے، اور اس پہ KPK گورنمنٹ کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اور کر بھی رہی ہے. اس میں میں نہیں کہوں گا جو پولیس ہے KPK کی وہ اس ٹائم لڑ رہی ہے اور اچھی طرح لڑی ہے، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ جب تک آن بورڈ نہ ہو کوئی لڑائی جیتی نہیں جا سکتی. تو یہ ساری چیزیں اس کو ڈیمیج کر رہی ہیں. یہ PTI کا جو عام ورکر ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اس سارے کی ساری چیز میں ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے جو KPK میں اور باقی بلوچستان میں ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی عقل مند ہے اور کسی بھی پارٹی میں ہے اور اس کو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہے تو وہ 2+2 کچھ اور آنسر نکالیں. باوجود اس کے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے موجود تھے کہ ان کے مطلع کو، ان کی فیملی کو اور ڈاکٹرس کو ملنے کی، اس کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ اس کے بعد مکمل فرض کریٹ ہو جاتا ہے سارا مسئلہ. کیا اب بھی بانی تحریک انصاف کے ساتھ ملاقاتوں کے جیل مینول کے مطابق ہوگی یا وہی پابندی کی صورتحال برقرار رہے گی؟ دوسری اس کے ساتھ ہی کیونکہ ایز اے جرنلسٹ بے شک آپ اشارہ نہیں بات کیجیے گا، PTI کی سیکنڈ رول لیڈرشپ جو ہے جس میں فارمر چیف منسٹر کا نمبر ہے، ہی گیوز کریڈٹ ٹو یو. کیا PTI کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو سینس بل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی لیول پر آئس بریکنگ ہو جائے؟ دیکھیں، سینسیبل لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی کوئی سنی جائے. اگر وہ سینسیبل لوگوں کی سنی جاتی ہوتی تو PTI اس ٹائم اس حالت میں نہ ہوتی، نہ 9 مئی کرتی، نہ باقی چیزیں کرتی. ان سینسیبل لوگوں کا حال میرے خیال میں آپ زیادہ جانتے ہیں، اور اس ٹائم بھی جس وقت آپ اور ہم یہ بات کر رہے ہیں، میں آج بھی کہوں گا کہ اگر سینسیبل لوگ آگے ہوں تو یہ سچویشنز ہی نہ بنے. تو یہ اب پبلک
اور وہ ان لوگوں نے کرنا ہے فیصلہ کہ وہ سینسیبل لوگوں کے ساتھ چلیں گے یا باقی لوگوں. میں چیک کرتا ہوں, میرے خیال میں تو ان کی ہیں, بٹ میں یہ چیک کر لوں گا. اچھا سر, آپ نے بات کی, سر آپ نے یہ بات کی ابھی کہ جو بات چیت ہے وہ عمل جاری رہنا چاہیے, یا بانی پی ٹی آئی سے ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت کا عمل جاری ہے؟ اور دوسرا ایک گزارش سن لیں, اگر آپ کو پی ٹی آئی کے رہنما کوئی رابطہ کریں تو آپ ایک مثبت کردار ادا کرنے پہ تیار ہیں؟ پہلی بات یہ کہ کوئی مسئلہ آتا ہے وہ والی بات چیت, این آر او والی بات چیت کے اوپر میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ والی بات چیت میرے سے نہیں. ہاں کوئی کرائسس آتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, میں بالکل حاضر ہوں, میرا کام بھی ہے اور میں نے کرنا بھی ہے, لیکن این آر او والی کوئی بات چیت ہے تو وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. پاکستان میں دہشت گردی چل رہی ہے, اس میں بھارت کا کس حد تک کردار ہے, اور اسی میں ایڈ آن کر لیں تو بلوچستان میں ہو رہا ہے, اس کو ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ 100% انڈیا, بھارت 100% انوالو ہے, ثبوت بھی ہیں, ہم نے ہر جگہ دیے بھی ہیں, سارا کچھ کیا ہے. جس سائڈ پہ ہم تھوڑے ویک ہیں کہ ہم نے دنیا کو جا کے نہیں بتایا, اب ہم نے وہ کام بھی شروع کیا ہے. ہم ہر دنیا کے ملک کو بتا رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے دہشت گردی کو سامنے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مظلومیت دکھاتا ہے اور خود دہشت گردی کراتا ہے. تو اس پہ تو کوئی چیز نہیں ہے. 3 گنا انہوں نے بجٹ بڑھایا ہے بلوچستان میں, جو کسی کو پہلے $500 مل رہے تھے تو اب $2,000 مل رہے ہیں, اس سامنے ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس میں تو ہمیں 1% شک نہیں ہے, لیکن اب ہمیں اس چیز کو دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے, بیکاز ادروائز یہ دہشت گردی نہیں رکے گی جب تک دنیا یہ ریئلائز نہیں کرے گی کہ ایک دفعہ یہ اگر ہاتھ سے نکل گئی تو وہ خود سفر کریں گے. جامعہ مسجد ختیجہ الکبریٰ کے حوالے سے جو دھماکہ ہوا, اس پہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کچھ پروپیگنڈا بھی ہو رہے ہیں, تو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں قرارداد کی عدالتی کمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ منظور کی گئی تھی, تو اس میں کیا ہوا ہے, کتنے ملزمان اور داعش, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش کا نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان میں ختم ہو گیا؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کیس سے ریلیٹڈ ہر بندہ پکڑا گیا. تو اگر وہ نہ پکڑا جاتا اور ہمیں نہ پتہ چلتا, ڈیفینیٹلی ہم دوسری آپشنز پہ کام کرتے ہیں, لیکن ابھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. کیا ابھی تک پی ٹی آئی کو گورنمنٹ باور نہیں کرا سکی کہ انہوں نے غلطی کی جس کو نومائی؟ سیکنڈ, 1 سال سے ہم مسلسل سن رہے ہیں کہ دیسی گورکھ, شہد اور کچھ چیزیں, چھوٹا گوشت, اور کیا یہ خوراک کی وجہ سے آپ کا مسئلہ ہو؟ یہ میرے خیال میں ان کے ڈاکٹروں سے پوچھنا پڑے گا کہ کس وجہ سے مسئلہ بن گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ خوراک میں وہاں کوئی کمی نہیں ہے, جو مل رہی ہے وہ آپ دیکھیے گا. سر آپ نے بات کی کہ آپ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروائیں گے اور یہ جو احتجاج ہے اس کو بھی ختم کروائیں گے. پہلے ہی فیڈرل کے یا دوسرے صوبوں کے کے پی کے ساتھ کوئی آئیڈیل تعلق نہیں ہے. یہ بتائیے کہ اگر وہاں پہ آپ کو آپریشن کرنا پڑتا ہے تو کیا آپ فیڈرل کی نفری کے ساتھ وہ آپریشن کریں گے یا صوبائی نفری جو وہ آپ سے تعاون کرے گی؟ اس حوالے سے کس قسم کا آپریشن؟ اگر وہ عدالت نے چیف سیکرٹری اور وائی جی کو آرڈر کیا ہے, اگر وہ ہمیں کوئی ریکوائرمنٹ بھیجیں گے تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. محسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جس طرح پہلے بھی فرمایا تھا کہ بلوچستان میں ایک ایس ایچ او کا کام ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے, کیا پاکستان ٹیم کے اندر کوئی ایس ایچ او نہیں لا سکتا؟ اچھا, پہلی بات میں آج چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں, وہ پلیز دوبارہ سن لیں. میں نے وہ ایس ایچ او والا بولا اور میں نے کہا یہ ایس ایچ او کی مار ہے, اور اس کے ساتھ آپ وہ کلپ نکالیں, نیٹ پہ مل جائے گا. اور ساتھ میں نے کہا یہ میں سمبولکلی کہہ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو بٹ وہ والا پورشن نکال لیا گیا اور دوسرا والا علیحدہ کر دیا گیا, تو وہ خیر کوئی بات نہیں ہے, بٹ ایک وہ کرکٹ والی بات میں بات کریں گے. ہاں, کرکٹ والی بات میں بات کریں. وہ ایک لیٹر ہے, میرے خیال ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, وہ پڑھ لیں. میرا خیال ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا ہے یا کسی کا لیٹر ہے, تو اس میں جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ خود پڑھ لیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں. زرداری صاحب گزشتہ 3 دنوں سے کافی پہلی مطلب سے کھل کے آئے ہیں اور وہ یہی بات کر رہے ہیں جو آپ لیٹر بھی کر رہے ہیں, تو کیا آپ اتنا اس میں کہیں گے آپ کی اتنی آسانی سے انہیں لکھتی ہے کہ ہمیں آپ نے وہ لیٹر دیکھا ہے؟ نہیں, ہمارا میں دیکھتا ہوں, میں شیئر کرتا ہوں, کیونکہ اس لیٹر کے بعد سارا کچھ کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے, تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لاسٹ سوال. نہیں, میں نہیں سمجھتا اس میں انٹیلیجنس کا فیلئر ہے. آپ کو پھر میں کہوں گا
اگر 100 چیزیں آپ کے سامنے تو نہیں ہو سکتی بٹ 99 رک جاتی ہیں، ایک ہو جاتی ہے. تو ہمیں اپنی انٹیلیجنس کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ 99 روکتی ہیں. بس تھینک یو.